بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں احمد صابر چوغتائی، اور آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں معاشرے میں اس کا بہت زیادہ فقدان ہے، نوجوانوں میں اس کی بہت زیادہ کمی ہے۔ ناظرین، نوجوان جو ہیں وہ کسی بھی معاشرے کا اثاثہ ہوتے ہیں، اور نوجوان ہی انقلاب برپا کرتے ہیں، مگر آج نوجوانوں کی کردار سازی وہ نہیں ہو رہی جو ہونی چاہیے۔ آج کا ہمارا موضوع کردار سازی ہے، اور کردار سازی کے بغیر معاشرے پھلتے پھولتے نہیں ہیں۔ ناظرین، کردار سیرت کو کہتے ہیں، روش اور چال چلن کو کہتے ہیں۔ اس میں سب سے اہم رول والدین کا ہوتا ہے۔ کردار سازی میں، بچوں کی تربیت کرنے میں والدین اہم رول پلے کرتے ہیں، لیکن آج والدین اپنے بچوں کی تربیت اور کردار سازی اس طرح سے نہیں کر رہے۔ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسی کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کو کتنا ہم ٹائم دیتے ہیں۔ بچوں کی فرمائشیں تو پوری کی جاتی ہیں، مگر بچوں کی ایکٹیویٹیز پر نظر نہیں رکھی جاتی۔ ان کو روزانہ ہم 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ کوئی اچھا لیکچر دیں، کوئی اپنے اسلاف کا طریقہ بتائیں، کوئی اخلاقیات کا درس دیں، مگر قطعی طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ بیٹھتے ہیں تو ہم بیٹھ کے بس یہ ہوتا ہے کہ دل بہلانے کے لیے ہنسی مذاق کی باتیں کریں۔ یہ تربیت نہیں ہے۔ تربیت میں، کردار سازی میں دوسرا جو اہم رول ہے وہ اساتذہ کا ہے۔ اساتذہ بچوں کی ذہن سازی کرتے ہیں۔ تعلیمی اداروں میں کردار سازی پر لیکچر نہیں دیے جاتے۔ اب صرف نصاب پڑھایا جاتا ہے، اور بچے نصاب کی حد تک ہی تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، ڈگری لے لیتے ہیں، مگر ان کو اخلاقیات نہیں سکھایا جاتا۔ اب تو تعلیمی اداروں میں ایروبکس کے نام پر، فن فیئر کے نام پر کچھ اور ہی سکھایا جاتا ہے۔ ایون کہ اب تو کلچر ڈے میں بھی ہم اپنا جو کلچر ہے، اپنا تہذیب و تمدن ہے، وہ بتانے کی بجائے مستعار لیا ہوا کلچر بتایا جاتا ہے۔ ہم مغرب زدہ ہو گئے ہیں، لیکن مشرق میں رہتے ہوئے مشرقی اقدار کو بھول گئے ہیں۔ پھر گرد و بیش کا ماحول بڑا کاؤنٹ کرتا ہے کردار سازی میں، کہ بچوں کا ماحول کیسا ہے، ہم بچوں کو کیسا ماحول پرووائڈ کرتے ہیں۔ بچوں کے دوست احباب جو ہیں ان پر کڑی نظر رکھنا ہوتی ہے، کہ بچوں کے دوست جو ہیں کہتے ہیں کہ کسی کو اگر دیکھنا ہو کہ وہ بندہ کیسا ہے تو اس کے دوستوں کو دیکھ لو۔ تو کمپنی جو ہے، جو کمپنی ہے، دوست ہیں، ماحول ہے، وہ بڑا اثر انداز ہوتا ہے تربیت پر۔ اس کا کردار سازی میں بڑا اہم رول ہے، مگر ہم اس پر نظر ہی نہیں رکھتے کہ ہمارے بچے کن دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے ان کا، اور ان کے دوست کیسے ہیں، ان کو ماحول کیسا مل رہا ہے۔ اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور ناظرین، کردار کی تعمیر دین کا اہم ترین موضوع ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جو ہدایات لے کر تشریف لائے، ان کا بنیادی مقصد ہی انسان کی شخصیت اور کردار کی صفائی ہے، اور اسے ہی تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ اسلام نے بڑا فوکس کیا ہے کردار سازی پر، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو پہاڑی پر کھڑے ہو کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلے اپنا کردار ہی تو پیش کیا۔ کفار مکہ جتنے بھی تھے ان کو اکٹھا کر کے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر جرار آ رہا ہے تو کیا تم مان جاؤ گے؟ تو سب نے کہا ہاں، اس لیے کہ آپ کی 40 سالہ زندگی ہمارے سامنے ہے، آپ کا کردار، آپ کی سیرت ہمارے سامنے ہے، کہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، آپ نے کبھی خیانت کی ہی نہیں، آپ کا کوئی برا عمل ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کی دعوت دیتے ہوئے بھی سب سے پہلے اپنا کردار پیش کیا۔ اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت یافتہ اصحاب کو دیکھیں، ہمارے پاس بہترین مثالیں موجود ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب کی، جن کی کردار سازی حضور علیہ السلام نے خود کی۔ اگر صدق و صفا کا پیکر دیکھنا ہے، وفا کی اعلیٰ ترین مثال دیکھنی ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ یاری نبھانا کیا ہوتا ہے، تو پھر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں۔
اگر آپ نے عدل و انصاف کا اعلیٰ معیار دیکھنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ عدل کیا ہوتا ہے، انصاف کیا ہوتا ہے، تو پھر دنیا بھر میں ایک ہی مثال سامنے آتی ہے کہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، ایک ہی مثال ہے فاروق اعظم کی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اگر آپ نے سخاوت کا اعلیٰ ترین معیار دیکھنا ہے، حیا کا اعلیٰ ترین معیار دیکھنا ہے، تو آپ کے سامنے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ اپنے بگانے سب اس بات کے معترف ہیں۔ اور اگر آپ نے شجاعت دیکھنی ہے، علم و حکمت دیکھنی ہے، تو پھر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا نام آتا ہے۔ اتنی پیاری مثالیں اور اتنے درخشندہ ستارے ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن ہم ہیں کہ ہم کسی اور کو اپنا رول ماڈل بنائے ہوئے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نوجوانوں کی کردار سازی کریں، نوجوانوں کی بہترین تربیت کریں، ان کو اپنے اسلاف کے طریقہ بتائیں، اور روزانہ اپنے بچوں کو بٹھا کر 10 سے 15 منٹ کا ہی صحیح ان کو لیکچر دیں، روزانہ ایک صحابی کی زندگی بتائیں، روزانہ اپنے اسلاف کی کوئی نہ کوئی ایک کہانی سنائیں بچوں کو، تاکہ ان کی تربیت ہو، ان کی کردار سازی ہو، اور بچوں کی نوجوان نسل کی بہترین کردار سازی ہی معاشرے میں انقلاب لا سکتی ہے، معاشروں کو بہترین بنا سکتی ہے۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے، اور ملک و قوم کی سلامتی کے لیے اپنا کردار ادا کیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حامی و ناصر ہو۔